نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى وأمرت لأعدل بينكم وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال عز وجل كما ورد 3 مرات في القرآن في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میری اس وقت کی گفتگو کا جو عنوان جو مشتہر کیا گیا وہ نظام عدل اجتماعی اور حالات حاضرہ۔ تو میں تھوڑا سا وقت لوں گا نظام عدل اجتماعی کیا ہے، وہ تو بہت تفصیل طلب معاملہ ہے۔ وہ اجتماعی عدل کا تقاضا سیاسی میدان میں کیا ہے، معاشی میدان میں کیا ہے، معاشرتی میدان میں کیا ہے، یہ تو بڑے لمبے موضوعات ہیں۔ اس وقت صرف مجھے عرض کرنا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے نزدیک۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے صرف ایک نام ہے جو مصدر پر مبنی ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں، یا وہ فاعل ان کے وزن پر، یا فعیل ان کی وزن پر، یا فعال ان کی وزن پر۔ علیم، کریم، یا قہار، جبار، یہی اللہ کے نام ہے۔ ایک نام وہ ہے جو مصدر پر العدل۔ اب اس کا لفظی ترجمہ میں کیا کروں؟ اللہ کے لیے وہ الفاظ مناسب نہیں ہے۔ سراپا عدل، مجسم عدل، العدل، یہ ایک استثنائی نام ہے اللہ کا۔ عادل بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں، العدل۔ نمبر 2 میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ آل عمران کی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ملائکہ گواہ ہے، اور تمام عالم جو ہے وہ گواہ ہے، اور وہ قائم کرنے والا یا ہے یا قائم ہے قسط پر، عدل و قسط۔ تو اللہ کی صفات میں سے یہ اہم ترین ہو گیا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔
تیسری آیت میں نے آپ کو سنائی سورہ حدید کی آیت نمبر 24. اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ وہ آیت بیان کر رہی ہے ہم نے نبی کیوں بھیجے، رسول کیوں بھیجے، کتابیں کیوں نازل کی. بعثت انبیاء و رسل، انزال کتب، مقصد کیا ہے اس کا؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح علامات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ. بینات میں یہ سارے مفہوم شامل ہیں. اور ان کے ساتھ نازل کی انزلنا معهم الکتاب، شریعت، قانون، والمیزان، اور میزان عدل، توازن. میزان والقمر، چاند سورج میں دھنس جائے گا. لہذا یہ سارا معاملہ جو ہے ہم نے اس لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، معجزات دیے، شریعت دی، میزان عدل دی، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. لیقوم الناس بالعدل. اب آپ اندازہ کیجئے اللہ کا نام نامی العدل، اللہ قائم بالقسط، اللہ نے رسول بھیجے تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. سورہ شورا کی ایک آیت میں حضور کی زبان سے کہلوایا گیا ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کرو. تو مجھے نرا وائز نہ سمجھنا، میں نرا وائز نہیں ہوں. وائز آتا ہے، واز کہتا ہے، لوگوں کی طرف سے ڈونگرے برستے ہیں، کچھ نذرانے پیش ہو جاتے ہیں، پھر وہ اگلی جگہ جاتا ہے. وہ اس کا دھندا ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کا پروفیشن ہے. مجھے اس پر قیاس نہ کر دینا. عمر تم لیا دلا میں تو عدل قائم کرنے آیا ہوں. اور یہ بھی جان لیجئے کہ وہ عادلانہ نظام اجتماعی صرف اللہ ہی دے سکتا تھا، اور وہ اللہ نے اپنے رسول پر مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور حضور کی خاص طور پر بعثت کا مقصد 3 دفعہ قرآن میں ان الفاظ میں آیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. رسول کی بعثت کا تو خاص طور پر مقصد یہی ہے، حضور کی بعثت. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، قرآن حکیم، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی ایٹرنل گائیڈنس، دی لاسٹ گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس. الہدا، ہدن نہیں، الہدا، پراپر نام. اور دین حق دے کر بھیجا ہے. ایک نظام اجتماعی ہے مبنی بر عدل و قسط، تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے. یہ آپ کا مقصد بعثت ہے، تاکہ دنیا کے سامنے نمونہ آ جائے کہ یہ ہے اجتماعی عدل، یہ ہے عادلانہ نظام سیاسی، یہ ہے عادلانہ نظام معاشی، یہ ہے عادلانہ نظام معاشرتی. پورا نظام جو ہے قائم کر کے دکھاؤ بالفعل. اب دوسری بات سمجھیے، حضور نے یہ کام کیا، جو نظام قائم کیا، آپ کے بعد بھی 30 برس تک وہ نظام جو کا تو قائم رہا. خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راستہ کہتے ہیں. لیکن پھر انسانوں کا وہ ہمیشہ کا دشمن عزازیل، شیطان، ابلیس لعین، اور اس کے اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑے ایجنٹ یہود. ایک یہودی نے سازش کی، عبداللہ ابن سبا نے. اور آپ کو معلوم ہے ایک طرف دین کی تعلیمات کو بس کیا، علی خدا ہے، اوتار کا عقیدہ جو دنیا میں رہا ہے پھیلا دیا. آج بھی کیا کہتے ہیں، یا علی مدد. مشرکانہ کلمہ ہے کہ نہیں؟
مدد تو اللہ سے مانگی جا سکتی، اور اس یہ کوئی نہیں، یا محمد مدد کوئی نہیں کہتا۔ ظاہر بات ہے کہ علی سے تو بہت اونچا رتبہ ہے نا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یا محمد مدد نہیں، یا علی مدد ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بہت سے ہیں ان کے فرقے نصیری وغیرہ علوی، وہ تو مانتے ہیں خدا اوتار، گاڈ انکارنیٹ، جیسے رام چندر گاڈ انکارنیٹ تھے ہندوؤں کے، کرشن جی گاڈ انکارنیٹ تھے ہندوؤں کے، اور عیسائیوں نے بھی سینٹ پال نے گاڈ انکارنیٹ بنا۔ ظلم سے نکلنے کے لیے انسان نے ایک جست لگائی، دی فرینچ ریولوشن، بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کا آغاز۔ یہ کیوں تھا؟ ان سرچ آف جسٹس، ان کویسٹ آف سوشل جسٹس۔ لیکن کیا ہوئی بدقسمتی؟ جیسے ہی جمہوریت آئی، ساتھ ہی انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، بڑے بڑے کارخانے دار آ گئے،